اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ۔ آج جماعت احمدیہ اصلاح پسند جرمنی کے 8ویں جلسہ سالانہ کے موقع پر ہم اپنے پروگرام گفتہ شنید کے ساتھ دوبارہ حاضر ہوتے ہیں۔ ہمارے ساتھ بیٹھے ہیں طارق چوہان صاحب جو سویڈن سے تشریف لائے ہیں، اور ان کے ساتھ تشریف رکھتے ہیں محترم عقیل زکریا صاحب، سید عقیل زکریا صاحب جو لندن سے انگلینڈ سے تشریف لائے ہیں، اور محترم عبدالقدیر صاحب سویڈن سے، اور محترم سید مولود احمد شاہ صاحب جو ہیں امریکہ سے تشریف لائے ہیں۔ اس پروگرام میں آنے سے پہلے میں ایک کلپ دیکھ رہا تھا پروفیسر اسرار احمد صاحب کا۔ آپ فرماتے ہیں کہ امت محمدیہ میں مجددین کے جو سلسلہ 1000 سال سے چلتا آیا تھا، اللہ تعالیٰ نے اس کے سلسلے کو ہند کی طرف موڑ دیا، اور پھر یہ سلسلہ ہند کی طرف چلا، اور ہم دیکھتے ہیں کہ حضرت مرزا غلام احمد قادیانی علیہ السلام اسی سلسلہ میں 13ویں مجدد 14ویں صدی کے مجدد ہو کر آئے، اور ان سے 12ویں بھی مجدد وہیں سے تھے۔ بالکل۔ تو یہیں سے ہم اپنی گفتگو کا آغاز کرتے ہیں۔ سب سے پہلے میں یہ جو اس پر اکثر ہم بحث کرتے ہیں کہ مجدد خلیفہ علی منہاج النبوہ، تو میں یہاں پر جس چیز سے آغاز کروں گا اپنے گفتگو سے، کیونکہ ہمارے بے شمار کلپس میں ہم نے اس چیز پر کافی ڈسکس کیا ہے، حضرت مسیح موعود علیہ السلام نے انتخابی خلفاء میں حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو آیت استخلاف کا مصداق ٹھہرایا، اور احمدیہ جماعت قادیان اس سے یہ بات ثابت کرتی ہے کہ اگر حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ آیت استخلاف کے مصداق تھے حضرت مسیح علیہ السلام کی نظر میں، تو آپ کے بعد آپ کی خلافت علی منہاج نبوت کے مصداق یا آیت استخلاف کے مصداق کیوں نہیں؟ جی طارق چوہان صاحب۔ جی بالکل، یہ بات ہے کہ جو جماعت احمدیہ خلافت گروپ ہے وہ یہ کہتا ہے کہ حضرت مسیح موعود علیہ السلام نے رسالہ الوصیت میں یہ ذکر فرمایا ہے دوسری قدرت کا، اور دوسری قدرت کا ذکر فرماتے ہوئے آپ نے حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی مثال دی، اور اس سے وہ استنباط یہ کرتے ہیں کہ چونکہ وہ بھی ایک انتخابی خلیفہ تھے حضرت ابو بکر، اور اس لیے اسی طریقے سے ہماری بھی خلافت جو ہے وہ بھی خلافت علی منہاج نبوت ہوگی، اور اس کا جواز اس وجہ سے بنتا ہے۔ اس سلسلے میں یہ عرض ہے کہ اگر ہم رسالہ الوصیت کو پڑھیں تو اس میں حضرت مسیح موعود علیہ السلام نے دوسری قدرت کے متعلق فرمایا ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ کی قدیم سنت کے مطابق ہوگی، آسمان سے آئے گی اور دائمی ہوگی، میرے جانے کے بعد آئے گی، فوراً بعد نہیں آئے گی بلکہ کچھ دیر بعد آئے گی۔ اس لیے انہوں نے فرمایا کہ مل کر دعائیں کرتے رہیں تاکہ اللہ تعالیٰ دوسری قدرت کو بھیج دے۔ تو یہ بات ہے کہ آسمان سے آئے گی، تو آسمان سے جو آئے گی، ظاہر ہے کہ آسمان سے کوئی جسمانی طور پہ کوئی نہ جاتا ہے نہ آتا ہے، تو آسمان سے آنے کا یہی مطلب ہے کہ وہ جو دوسری قدرت کا مدر ہوگا وہ اللہ تعالیٰ سے الہام پا کر کھڑا ہوگا، کیونکہ وہ آسمان سے آئے گی۔ پھر یہ بھی حضرت مسیح موعود علیہ السلام نے فرمایا کہ وہ آیت استخلاف کے تحت ہوگی، کیونکہ جہاں آپ نے حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ذکر فرمایا وہیں پہ آپ نے آیت استخلاف بھی وہاں پہ لکھی ہوئی ہے، جس کا مطلب یہ ہے کہ دوسری قدرت آیت استخلاف کے تحت آئے گی۔ اور اس کے بعد پھر اگر ہم یہاں پر میں تھوڑا سا انٹرپٹ کروں گا، جی آپ نے فرمایا کہ دوسری قدرت آیت استخلاف کے تحت آئے جی گی، جی تو کیا حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ دوسری قدرت تھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد؟ جی بالکل صحیح ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے جو حدیث ایک ہے جو جماعت احمدیہ والے بہت پیش کرتے ہیں، جو خلافت گروپ ہے، کہ اس میں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ خلافت میرے جانے کے بعد خلافت علی منہاج نبوت ہوگی، اور وہ اس وقت تک رہے گی جب تک اللہ چاہے گا، پھر اللہ اس کو اٹھا لے گا، اور پھر جاور بادشاہت و ایزا اور عذاب بادشاہت ہوگی، اور پھر خلافت علی منہاج نبوت دوبارہ قائم ہوگی۔ تو یہ کہتے ہیں کہ خلافت علی منہاج نبوت کی جو دوبارہ قیام ہے وہ ہمارا جو ہے حضرت مسیح موت کے بعد کا ہے، لیکن اصل بات یہ ہے کہ یہ بات
دو ادوار کا اس میں ذکر ہے، حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اور حضرت مسیح موعود علیہ السلام نے بھی دو ادوار کا ذکر فرمایا ہے آیت استخلاف کی تفسیر کرتے ہوئے۔ ایک وہ جب حضرت ابو بکر کے ذریعہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ذریعہ خلافت منہاج خلا علی منہاج نبوت کا قیام ہوا، اور یہاں پہ یہ بہت ضروری ہے، بات شاید دوسری طرف چلی جائے، کیونکہ حضرت مسیح موعود علیہ السلام نے حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو خلیفہ علی منہاج نبوت قرار دیا، لیکن باقی جو تین خلیفے تھے نا خلفائے راشدین، جی ان کو آپ نے نہیں قرار دیا، اور یہ ساری ڈسکشن بڑی تفصیل سے آپ نے سر الخلافہ میں کی ہے، جس میں آپ نے باقاعدہ آیت استخلاف میں جو شرائط ہیں خلافت کے خلیفوں کے پیدا ہونے کے، وہ آپ نے ایک ایک شرائط کے مطابق آپ نے منطبق کی ہے حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ پہ، اور ثابت کیا ہے کہ وہ شرائط جو آیت استخلاف میں ہیں بیان ہی وہی شرائط حضرت ابو بکر کی بعثت کے وقت وہ تھیں، تو اس وجہ سے آپ تو آیت استخلاف کے تحت خلیفہ علی منہاج نبوت ہیں، لیکن باقی جو خلیفے تھے اس وقت چونکہ وہ حالات نہیں تھے، اس لیے وہ خلیفہ علی منہاج نبوت ہیں۔ اچھا، میں تھوڑا سا اسی بحث کو تھوڑا سا آگے بڑھاؤں گا، میں محترم قدیر صاحب سے پوچھوں گا کہ کیا اگر حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ آیت استخلاف کے تحت جیسے حضرت مسیح السلام نے فرمایا تھے، تو کیا حضرت حکیم نور الدین صاحب بھی آیت استخلاف کے مزداق ٹھہرتے ہیں؟ جی، میں اس سلسلے میں تین باتیں میرے ذہن میں آتی ہیں۔ پہلی بات یہ ہے کہ ہم دیکھتے ہیں کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جب وفات ہوئی ہے تو اس وقت کیا حالات تھے، کیونکہ جس آیت کا حوالہ دیا جاتا ہے آیت استخلاف سورۃ نور آیت 56 ہے غالباً، کہ ہم خوف کی حالت کو امن میں بدل دیں گے۔ اب ہم دیکھتے ہیں کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کیا ہوا ہے۔ پہلی بات یہ ہے کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جیسے صحابہ نے بھی یہ کہنا شروع کر دیا تھا کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم فوت نہیں ہوئے، اور جو کوئی یہ کہے گا کہ وہ فوت ہو گیا تو میں اس کا سر تن سے جدا کر دوں گا۔ مطلب ایک یہ بھی سچویشن وہاں تھی۔ دوسری طرف ہم دیکھتے ہیں، اب یہ کبائر صحابہ میں سے ہیں حضرت عمر، دوسری طرف ہم دیکھتے ہیں کہ وہ لوگ جو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لائے تھے وہ ان کی وفات کے بعد ہٹنا شروع ہو گئے، اور ان کا رنگ اس طرح ہو گیا کہ ہم زکوٰۃ نہیں دیں گے، یہ ہم پر جبری ٹیکس عائد کیا گیا ہے، وہ اسلام کے دائرے سے نکلنا شروع ہو گئے، بغاوت کا ایک عنصر آہستہ آہستہ بڑھتا گیا۔ اچھا، اب ہم دیکھتے ہیں کہ حضرت ابو بکر نے اس وقت جب سنبھالا خلافت کا نظام تو آپ نے کیا خوف کی حالت کو امن میں بدلا۔ ہسٹری آپ دیکھ لیں کہ اگرچہ حالات بہت خراب تھے مدینہ کے، مطلب اتنے خراب تھے کہ مدینہ میں رہنے والے مسلمانوں کو یہ ڈر تھا کہ وہ حملہ کریں گے اور تہس نہس کر دیں گے ہمیں۔ اب ان حالات میں ایک لشکر تھا جو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے روانہ کرنا تھا اپنی زندگی میں، لیکن آپ کی وفات ہو گئی تو وہ لشکر ابھی تک وہی تھا۔ حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ یہ لشکر روانہ کیا جائے۔ تمام کبائر صحابہ نے کہا کہ نہیں روانہ کیا جائے، حالات خراب ہیں۔ تو اس پر حضرت ابو بکر نے فرمایا کہ اگر مدینہ کی گلیوں میں کتے بھی ابو بکر کی لاش کو گھسیٹتے پھرے یہ لشکر نہیں رکے گا۔ آپ نے روانہ کر دیا۔ اب اس کا نتیجہ کیا نکلا کہ لوگوں پر یہ جو مخالف تھے جنہوں نے بغاوت کی تھی یہ اثر ہوا کہ شاید یہ اتنے مضبوط ہیں کہ انہوں نے لشکر بھی بھیج دیا، ان کو پرواہ کوئی نہیں، تو وہ ڈر گئے، ان کے اندر ایک خوف یا ہیبت بیٹھ گئی تھی، اور آہستہ آہستہ حضرت ابو بکر نے اس طرح اس سچویشن کو کنٹرول کر لیا، اور وہ جو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے وفات کے بعد خوف کی حالت تھی وہ بالکل امن میں آ گئی۔
یہ دوسری بات ہے. پہلی حضرت عمر کی میں نے کی. تیسری بات ہم یہ دیکھتے ہیں کہ خود جب حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وفات کا وقت آیا تو انہوں نے صحابہ، کبائر صحابہ کو، سمجھدار صحابہ کو اکٹھا کیا اور ڈائریکٹ فیصلہ سنایا کہ میں اپنے بعد عمر کو اپنا جانشین بنانے لگا ہوں. تو صحابہ نے انہوں نے کہا کہ یہ تو بڑا سخت بندہ ہے، یہ تو ہمیں قبول نہیں ہے. تو انہوں نے کہا کہ نہیں، خلافت کا بوجھ ان کو نرم کر دے گا. اور اس پر انہوں نے، صحابہ نے جو دوسرے تھے ساتھی، انہوں نے کہا اگر ایسا نہ ہوا، یعنی حضرت عمر نرم نہ ہوئے، تو ہم خدا کے حضور یہ کہیں گے قیامت کے دن کہ ابو بکر ہم پر ایک جابر بندہ بٹھا گیا تھا. تو حضرت ابو بکر نے وہیں پہ فوراً جواب دے دیا کہ میں اس وقت اللہ کو یہ کہوں گا کہ اس امت میں ابو بکر سے بہتر مجھے کوئی بندہ نہیں ملا تھا. اب عمر سے بہتر کوئی بندہ نہیں ملا تھا. اب اس سے ہم اندازہ لگاتے ہیں کہ حضرت ابو بکر نے نہ صرف خود خوف کی حالت کو امن میں بدلا، بلکہ اپنے بعد جانشین بننے والے کے زمانے کو بھی امن کی حالت میں بدل دیا، تاکہ کوئی سرداری یا خلافت یا اس قسم کا اختلاف نہ پیدا ہو. تو ایک امن کا سلسلہ جاری نظر آتا ہے. اس کے برعکس اب ہم حضرت مسیح موعود علیہ السلام کی طرف آ جاتے ہیں. بالکل اسی آیت کی روشنی میں اس کو میں اس طرح دیکھتا ہوں کہ حضرت مسیح موعود علیہ السلام کی وفات پر بڑے پرامن حالات میں حضرت حکیم نور الدین صاحب کا انتخاب ہو گیا اور کوئی ہنگامہ نہیں ہوا. 14 جو افراد تھے انہوں نے بھی حضرت حکیم نور الدین کا نام پیش کیا اور 1200 افراد جو جنازے میں تھے سب نے اتفاق کر لیا. بڑے پرامن طریقے سے ہوا. لیکن کیوں نہیں میں ان کو یہ سمجھتا ظاہری آیت کی روشنی میں بھی کہ ہم دیکھتے ہیں کہ حضرت حکیم نور الدین کے زمانے میں ہی پہلا سوال تو اٹھا دیا انہوں نے، جو خواجہ کمال الدین صاحب نے، قانونی مشیر حضرت مسیح موعود علیہ السلام نے انہیں مقرر کیا تھا. انہوں نے خلیفہ اول کے سامنے یہ سوال رکھ دیا کہ جناب حضرت مسیح موعود علیہ السلام نے تو الوصیت میں انجمن کو اختیار دیا ہے، وہ چاہے تو آپ کو بنائے، چاہے تو آپ کو اتار دے. یہ پاور انجمن کو دی گئی ہے. اس پر دوسرا گروپ یعنی مرزا بشیر الدین محمود صاحب کے ہم نوا جو تھے انہوں نے کہنا شروع کر دیا کہ یہ خلافت کے خلاف ہے. تو گروپ بازی شروع ہو گئی. کیا حضرت حکیم نور الدین صاحب اس خوف جو گروپ بازی سپلٹ ہو رہی تھی جماعت، اس کو امن میں بدل سکے؟ نہیں بدل سکے. فوت ہو گئے. فوت ہونے کے بعد جماعت 2 حصوں میں ٹوٹ گئی. تو ظاہری لحاظ سے بھی میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس آیت کا اطلاق اس پہ ہوتا ہی نہیں ہے. تو یہی آپ کا سوال تھا. بالکل. اس میں ایک اور بات بھی ہے جو یہاں پہ ضروری ہے کہ حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے متعلق کیا میرے ذہن میں نکل گئی اس وقت، چلیں ٹھیک ہے. بہرحال دوسری بات یہ کہ اس بات پر یہ اعتراض ہوتا ہے، ہاں میرے ذہن میں آ گئی. میں ابھی آپ بتا رہے ہیں نا کہ حکیم نور الدین صاحب خلیفہ اعلیٰ منہاج نبوت نہیں ہو سکتے کیونکہ اس وقت وہ حالات نہیں تھی. لیکن اصل بات یہ ہے کہ وہ اس لیے نہیں ہو سکتے کہ آیت استخلاف میں اللہ تعالیٰ نے رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم کے خلیفوں کا وعدہ دیا گیا ہے. کسی مسیح کے خلیفے کا نہیں وعدہ دیا گیا، کسی امتی نبی کے خلیفے کا نہیں وعدہ دیا گیا. اس لیے یہ والی آیت استخلاف جو ہے نا، وہ حضرت مسیح موعود علیہ السلام کے بعد جو سلسلہ شروع ہوا اس کے اوپر تو یہ ویلڈ ہی نہیں ہے. اور پھر یہ کہ ہم یہ بھی دیکھتے ہیں کہ یہ آیت استخلاف حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم پہ نازل ہوئی تھی لیکن حضرت مسیح موعود علیہ السلام پہ نازل نہیں ہوئی. کئی ایسی قرآن کی آیات ہیں جو حضرت مسیح موعود علیہ السلام پہ بھی ان کا نزول ہوا، جیسے علیہ اللہ بکاف نبدہ. لیکن آیت استخلاف کا نزول کبھی بھی حضرت مسیح موعود علیہ السلام پر نہیں ہوا. اچھا، دوسرا یہ کہ جو آیت استخلاف کے تحت جو خلفاء ہوں گے وہ الہام سے کھڑے کیے جائیں گے. بالکل، یہ دوسرا پوائنٹ تھا
کہ ایک اعتراض پھر یہ ہوتا ہے کہ حضرت ابوبکر تو انتخابی خلیفہ تھے اور ان کو حضرت مسیح موعود خلیفہ علی منہاج نبوت کہہ رہے ہیں، تو اس کا مطلب انتخابی خلیفہ خلیفہ علی منہاج نبوت ہوتا ہے۔ یہ والا اعتراض کرنے والے کو یہ علم نہیں ہے کہ حضرت مسیح موعود علیہ السلام نے حضرت ابو بکر کے متعلق بھی یہی فرمایا کہ قضاء و قدر کے تحت اللہ تعالی نے ان کو بھی الہام کیا تھا۔ جی، اور حضرت یہ تحفہ گولڑ بھی ہمیں آپ نے بہت ایکسپلین اس کو کیا ہے۔ آپ نے فرمایا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام جب وفات پا گئے تو اللہ تعالیٰ نے حضرت یوشع بن نون کو الہام کیا کہ کھڑا ہو جا اور مضبوط ہو جا اور دلاور ہو جا، کہ موسیٰ تو مر گیا، اب تمہاری باری ہے کہ تم نے یہ سنبھالنا ہے۔ اس وقت کا ذکر ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو الہام سے کھڑا کیا، حضرت یوشع بن نون کو، اور وہ بھی خلیفہ علی منہاج نبوت تھے، کیونکہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی نبوت تھی اور ان کے وہ پہلے خلیفہ تھے۔ اور یہی بات حضرت مسیح موعود علیہ السلام نے فرمایا ہے کہ اسی طرح حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ بھی کے دل پر بھی اللہ تعالیٰ نے قضاء و قدر کے تحت الہام کیا تھا۔ اور پھر آپ نے فرمایا ہے تحفہ گولڑ میں کہ حضرت یوشع بن نون حضرت ابو بکر کی مشابہت حضرت یوشع بن نون سے آپ نے کی، اور آپ نے یہ فقرہ لکھا کہ یہاں استخلافی مماثلت نے کس کر اپنی مشابہت دکھلائی ہے۔ یہ تحفہ گولرویہ میں آپ نے لکھا، یعنی حضرت یوشع بن نون بھی خلیفہ علی منہاج نبوت تھے اور اللہ تعالیٰ نے الہام سے ان کو کھڑا کیا۔ حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی خلیفہ علی منہاج نبوت تھے اور اللہ تعالیٰ نے قضاء و قدر کے تحت الہام سے ان کو کھڑا کیا۔ اور جیسے ہی عبدالقدیر صاحب نے سارا بیان کیا ہے کہ یہ سارے واقعات بھی ظاہر کرتے ہیں، اور یہی واقعات حضرت مسیح موعود علیہ السلام نے سر الخلافہ میں بیان کرنے کے بعد پھر بتایا ہے کہ حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا کیا مقام تھا، اور یہ کہ ان کی ہی خلافت ہی اس بات کی حقدار ہے کہ اس کو خلافت علی منہاج نبوت کہا جائے۔ اچھا، میں تھوڑا سا آگے چلتا ہوں کہ ہم دیکھتے ہیں کہ یہاں جو بحث ہو رہی ہے وہ خلیفہ علی منہاج نبوت یا آیت استخلاف کے تحت ہو رہی ہے، ہاں، اور حضرت مسیح موعود علیہ السلام بذات خود آپ خلافت علی منہاج نبوت کے تحت آیت استخلاف کے تحت مصداق تھے۔ لیکن ہم یہ دیکھتے ہیں کہ یہاں پر بالکل ایک جو سارا کچھ شفٹ ہو جاتا ہے، وہ شفٹ کیا ہو جاتا ہے، وہ ہو جاتا ہے ٹورڈز جماعت احمدیہ قادیان میں جو انتخابی خلافت شروع ہوتی ہے، وہ سارا زور جو ہے آیت استخلاف کا ان کے اوپر چلا جاتا ہے۔ تو میں سید عقیل صاحب سے تھوڑا سا گزارش کروں گا وہ اس پر روشنی ڈالیں کہ یہ سسٹم کیسے چینج ہوا اور آیت استخلاف حضرت مسیح موعود علیہ السلام اور مجددین سے دوسری طرف کیسے شفٹ ہو گئی۔ دراصل جو اسلام میں تین طرح کے سکسیسرشپ ہوتا ہے، ایک نبوت ہوتی ہے، دوسرا مجددیت، اور تیسرا خلافت۔ جو نبی ہوتا ہے وہ پرائمری سکسیسرشپ ہوتی ہے، اور جو جماعت احمدیہ کا فوکس ہے وہ خلافت ہے، مگر اللہ تعالیٰ نے پرومس کیا ہے کہ ہر صدی کے شروعات میں مجدد بھیجا جائے گا۔ اور دراصل جو خلافت ہوتی ہے وہ لوئسٹ پرائیورٹی ہوتی ہے سکسیسرشپ کی، اور جب مجدد آتا ہے تو دراصل انہوں نے جو کرسی ہوتی ہے وہ مجدد کو دے دینی چاہیے، اور مگر ایسے لگتا ہے جو خلافت ہے وہ اپنی کرسی سے بہت خوش ہے اور وہ گیو اپ نہیں کرنا چاہ رہے۔ دراصل یہ بات ہے، اور اس لیے اگر کوئی مجدد آئے تو وہ اس کو مانتے نہیں۔ اس میں دوسری چیز جو میں یہ پوچھوں گا کہ ظاہر ہے جماعت احمدیہ قادیان کا جو ویلڈ جو ایکسپلینیشن دیتی ہے آیت استخلاف کی، اور وہ اس پر چسپا کرتے ہیں، مصداق ٹھہراتی ہے اپنی خلافت کو، جو کہ حکیم نور الدین رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے چلی، مرزا بشیر الدین محمود احمد اس کے بعد چلی، تو وہ کس طرح اس آیت استخلاف کو
اپنی خلافت کے اوپر جذبہ کرتی ہے. جزاکم اللہ تعالیٰ واسن الجزا. ڈاکٹر صاحب، اصل بات یہ ہے کہ اس آیت استخلاف کو جیسے کہ طارق چوہان صاحب نے بیان کیا، سب سے بنیادی بات یہ ہے، ہمیں یہ سوچنا ہے کہ یہ آیت استخلاف کس کے اوپر نازل ہوئی تھی. اور ہم سب جانتے ہیں کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر یہ آیت استخلاف نازل ہوئی تھی. اس کا مطلب یہ ہے کہ اس کا وعدہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تھا، اور اس کی تصدیق اس زمانے میں حضرت حکم عدل نے بہت آسان طریقے سے کی ہے، اور یہی ان کا ایمان تھا. اور مثالیں دے دے کر سمجھانے کی کوشش کی ہے کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ لوگ جو نادان کہتے ہیں کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی خلافت صرف 30 سال چلی تھی، وہ بہت بڑی جہالت ہے. آپ فرماتے ہیں کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی خلافت 30 سال نہیں چلی تھی بلکہ مسلسل چلتی رہی ہے. اور اس میں کوئی شک نہیں کہ وہ جو جابر بادشاہت درمیان میں آئی، جو یزید سے شروع ہوئی اور پھر وہ حضرت عمر بن عبدالعزیز پر آ کے ختم ہو گئی اس دور تک، اور اس کے بعد حضور نے واضح طور پر اس میں بالکل کوئی قطعی طور پہ کوئی شک نہیں، اگر تو حضرت امام مہدی علیہ السلام حکم و عدل کو ماننا ہے تو پھر ان کی ہوئی تشریح کو بھی ماننا پڑے گا، جو کہ بالکل لاجک ہے. یہ آیت حضرت امام مہدی علیہ السلام پر نازل نہیں ہوئی. اسی وجہ سے حضور فرماتے ہیں کہ میں بھی حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا خلیفہ ہوں، اور میرے سے پہلے سید احمد شہید بریلوی جو تھے وہ 12ویں خلیفہ تھے، اور میں 13واں خلیفہ ہوں. اور پھر اسی جگہ پہ فرماتے ہیں کہ یہ سلسلہ قیامت تک چلنا ہے، اور یہ سارے جو مامورین ہیں جن کو اللہ تعالیٰ نے مجدد، محدث یا نبی رسول کا درجہ دینا ہے، وہ اسی شریعت کی حفاظت کے لیے انہوں نے آنا ہے، اور انہوں نے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا ہی جانشین ہونا ہے. تو اس لیے اس کے علاوہ اور بڑے آسان طریقے سے سمجھانے کی میں سمجھتا ہوں کہ حضور نے اتنے کمال طریقے سے سمجھایا جگہ جگہ پہ. صرف اس کی آیت استخلاف کی تفسیر ہی نہیں، اب بکس بڑی پڑھی ہوئی ہیں، شہادت القرآن پڑھیں، جگہ جگہ پہ حضور نے فرمایا کہ مثالیں دے دے کے سمجھایا ہے کہ دیکھو جیسے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے بعد جتنے اللہ تعالیٰ کے مرسل آئے، قرآن کریم ان سب کو نبی رسول کہہ رہا ہے. اس میں کوئی شک نہیں کہ وہ سب مامورین تھے، اللہ تعالیٰ کی طرف سے وہ مامور ہوئے تھے. اور حضرت مسیح موعود علیہ السلام سے بڑھ کے تو اس کو ہمیں تو نہیں پتہ جتنا ان کو اللہ تعالیٰ نے نالج دیا تھا. خدا سے انہوں نے علم پا کے کہا کہ یہ سارے کے سارے لوگ جو تھے یہ موسوی سلسلے کے مجدد تھے، اور وہ مجددیت موسوی سلسلے کی حضرت مسیح ناصری علیہ السلام ابن مریم پہ ختم ہو گئی، کیونکہ وہاں جا کے وہ شریعت ختم ہو گئی. لیکن چونکہ یہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت جو ہے یہ ہمیشہ کے لیے ہے، قیامت تک کے لیے ہے. یہ قرآن اس وقت تک ہے جب تک یہ قرآن ویلڈ ہے. حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت کی حفاظت کے لیے یہ خلفاء آتے چلے جائیں گے، اور وہ ان خلفاء کو وہ یہ مامورین کہہ رہے ہیں، وہ اپنے آپ کو اس میں شامل کر رہے ہیں کہ میں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا خلیفہ ہوں. تو اصل بات ڈاکٹر صاحب یہ ہے کہ جب حضور کی رخصت ہو گئے اس دنیا سے، جہان فانی ہے، ہر ایک نے جانا ہے، تو اس کے بعد یہ جو عارضی لوگ تھے، یہ جو امامت چلنی تھی، جو اس وقت تک چلنی تھی، جیسے حضور نے واضح فرما دیا کہ دیکھو میرے بعد یہ جو امام ہے جو جس کی 40 مومن گواہی دے دیں وہ میرے سلسلے کے لیے بیعت لے سکتا ہے. ساتھ یہ بھی فرما دیا، ایک اور چیز بڑی اچھی یہاں جو سمجھانے کے لیے ہم پیش کر سکتے ہیں، وہ یہ ہے کہ ساتھ یہ بھی سمجھا دیا کہ جو میرے سلسلے کے لیے بیعت لیں گے ان کو چاہیے کہ اپنے آپ کو لوگوں کے سامنے نمونہ بنائیں. اب ذرا سوچیں ایک سیکنڈ کے لیے یہاں کہ اگر یہ
اللہ تعالیٰ کے بنائے ہوئے ہوتے اور حضرت مسیح علیہ السلام کے علم میں ہوتا کہ یہ اللہ تعالیٰ نے ان کو کھڑا کرنا ہے، معمور کرنا ہے، تو یہ کہنے کی کیا ضرورت ہے کہ آپ نمونہ بنائیں؟ کبھی کسی نبی نے اگلے نبی آنے والے کو یا اگلے معمور کو کہا ہے کہ بھائی آنے والے اپنے آپ کو نمونہ بنانا؟ یہ تو ہو ہی نہیں سکتا. تو کسی لحاظ وہ تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہدایت یافتہ ہیں، الہام پا کے کھڑے ہوتے ہیں، خدا ان کا معلم ہے، ان کو سکھاتا ہے اور وہ آگے جا کے عوام کو، جو قوم ہے اس کو بتاتے ہیں. تو اس میں صاف پتہ چل رہا ہے کہ یہ جو امامت تھی اس نے عارضی طور پہ چلنا تھا اور اس وقت تک چلنا تھا. اینڈ پہ جا کے کہہ رہے ہیں جب تک وہ جس کا وعدہ ہے وہ خدا سے روح القدس پا کے کھڑا نہیں ہوتا اس وقت تک. جزاک اللہ. یہاں پر تھوڑا سا آگے کو بحث بڑھاتا ہوں کہ آپ علیہ السلام نے فرمایا تھا کہ میرے بعد میرے نام پر بیعت لو. تو اس سے کیا مراد ہے میرے نام پر بیعت لو؟ کیا آج جو بیعت لی جاتی ہے، جو عبوری ڈھانچہ بنا تھا، وہ آپ کے نام پر بیعت لیتا ہے یا؟ دیکھیں یہ بھی انٹرسٹنگ ہے، لیکن اس سے پہلے جو ہم اس کی بات کر رہے ہیں خلافت علی منہاج نبوت کی، اس میں حضرت مسیح موعود علیہ السلام نے وہ پہلا فقرہ یہ لکھا ہے کہ اس آیت میں وعدہ کیا ہے کہ رسول مقبول کے خلیفے اس میں کرے گا. اور یہ لوگ جو احمدیہ خلافت ہے اس کے خلفاء تو اپنے آپ کو خلیفۃ المسیح کہتے ہیں، خلیفۃ الرسول نہیں کہتے. اس لحاظ سے بھی یہ ان کا جو خطاب ہے وہ اس بات کو جھٹلا رہا ہے کہ یہ خلافت علی منہاج نبوت نہیں ہے. اس کے بعد پھر حضرت مسیح موعود علیہ السلام نے فرمایا کہ میرے نام پر وہ بیعت لے گا. اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ لوگ جو ہوں گے وہ حضرت مسیح موعود علیہ السلام کے جانشین ہوں گے، اللہ تعالیٰ کی طرف سے نہیں آئیں گے بلکہ وہ انتخابی لوگ ہوں گے. لیکن وہ بات بھی انہوں نے نہیں مانی. دیکھیں نا، وہ کہہ رہے ہیں میرے نام پر بیعت لے. آپ دیکھیں، اب میں اس چیز کا خود گواہ ہوں. مرزا طاہر احمد صاحب کی جب میں نے بیعت کی تھی، جب چھوٹے تھے اس وقت، تو انہوں نے کہا میں طاہر کے ہاتھ پر بیعت کرتا ہوں. پھر اس سے پہلے مرزا ناصر احمد صاحب، میں ناصر کے ہاتھ پر بیعت کرتا ہوں، مسرور کے ہاتھ پر بیعت کرتا ہوں. تو یہ خود ہی جھٹلا رہے ہیں کہ ہم حضرت مسیح موعود علیہ السلام کے خلیفے نہیں ہیں، ہم خلیفہ علی منہاج نبوت نہیں ہیں، کیونکہ یہ تو کوئی اور ہی انہوں نے شروع کر دیا ہے. حضرت مسیح موعود کے نام پہ یہ بیعت نہیں لے رہے. تو یہ الوصیت میں جو بھی حضرت مسیح موعود علیہ السلام نے وصیت کی تھی اپنی قوم کو کہ اس کو یاد رکھنا، اس سب باتوں کو یہ جھٹلاتے ہیں. عقیل صاحب آپ کچھ ایڈ کریں گے اس میں؟ یا دراصل یہ پورا سلسلہ ہی غلط ہے، کیونکہ جو بیعت ہوتی ہے وہ جو نبی ہوتا ہے اس کے نام سے ہونی چاہیے، ناٹ جو انڈیویجولز جو بعد میں آتے ہیں. وہ ایک طرح اس میں کوئی بلیسنگ، ڈیوائن بلیسنگ نہیں ہوتی. بس یہی مجھے. اچھا، پھر اس کے بعد جو حضرت مسیح علیہ السلام نے فرمایا تھا کہ میرے بعد میرے نام پر بیعت لیں، اور اس کے بعد آپ نے تلقین فرمائی تھی کہ اس وقت تک جب تک کہ روح القدس پا کر خدا تعالیٰ کی طرف سے کوئی کھڑا نہیں ہو جاتا. ہم دیکھتے ہیں کہ جگہ جگہ روح القدس پا کر کھڑا ہونے کا ایک شخص کا جو ہے آپ کی تحریرات میں بڑی شدت کے ساتھ آنے کا جو ہے وعدہ ملتا ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے. تو میں اس طرح اس کو چینج کروں گا کہ آپ فرماتے ہیں کہ میرے دوسری قدرت کے انتظار میں دعائیں کریں. تو یہ دوسری قدرت کیا ہے؟ یہ کب آنی ہے؟ کس طرح آنی ہے؟ کس نے لے کر آنی ہے؟ کیا یہ مجدد ہوگا اگلی صدی کا؟ تو اس سلسلے میں قدیر صاحب آپ تھوڑا سا آغاز کریں. جی، میرے نزدیک تو دوسری قدرت وہی ہے جس کو اللہ تعالیٰ وحی و الہام سے کھڑا کرے گا، اور وہ ڈیفینیٹلی اگلے آنے والے مجدد نے ہونا تھا. حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی پیش گوئی کے مطابق حضرت مسیح موعود علیہ السلام نے بھی اس کا ذکر کیا. اور کیونکہ حضرت مسیح موعود علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے ایک عظیم روحانی فرزند کا بھی وعدہ دیا تھا، تو ایسے موقعوں پر حضرت مسیح موعود علیہ السلام نے اس کا بھی ذکر فرما دیا. جیسے اسی حوالے سے پہلے حضرت مسیح موعود علیہ السلام نے فرمایا کہ خدا نے مجھے خبر دی ہے کہ میں تیری ہی ذریت میں سے
ایک شخص کو کھڑا کروں گا. تو یہ بھی انہوں نے یہ 20 فروری 1886 کی پیش گوئی کی طرف اشارہ فرما دیا کہ یہ ایک شخص کھڑا ہوگا. تو عملاً وہی شخص اگلی صدی کا مجدد ہو گیا. یہی دوسری قدرت تھی. یعنی ہر صدی کے سر پر مجدد آنا ہے، لیکن جو 15ویں صدی کا مجدد تھا وہ وہی روحانی فرزند بھی تھا جس کا حضرت مسیح علیہ السلام کو وعدہ دیا گیا تھا. یہ دوسری قدرت کا ایک نمونہ ہے اور اس نے آگے چلتے رہنا ہے. اچھا، دوسری قدرت جو آگے چلے گی وہ مجددین کی قدرت ہے، یعنی کہ وہ سلسلہ جو پہلے چلا تھا وہی آگے چلتا جائے گا. تو اس سلسلے میں یہ جو مماثلت ہے یہ وہی جو موسوی سلسلہ سے ہوتی ہے. جی بالکل، بہت اچھا سوال کیا آپ نے. بالکل ایگزیکٹلی اسی طرح ہوا ہے. فرق صرف اتنا ہے کہ وہ شریعت جو تھی ایک وقت تک تھی، اور اس شریعت کا جیسے ہم سب مسلمانوں کا ایمان ہے کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم پر اس شریعت کو کامل کر دیا، اور یہ جو کتاب ہے، یہ جو شریعت ہے، اللہ تعالیٰ نے اس کو قیامت تک کے لیے ہمارے لیے محفوظ کر دیا. تو بالکل ویسے ہی ہوا. جب تک وہ شریعت نافذ رہی، اللہ تعالیٰ اس کی حفاظت الہام کے ذریعے لوگوں کو کھڑا کر کے مرسلین کو کرتا چلا گیا، اور ویسے ہی یہاں ہونا تھا. تو اس میں بہت آسانی ہے اگر کوئی تقویٰ سے اس کو سوچے، اور حضرت مسیح و امام مہدی علیہ السلام کی جو تحریریں ہیں، جو ان کا ایمان ہے، اس کو غور سے دیکھیں، پڑھیں. تو میں سمجھتا ہوں یہ کوئی ایسا مسئلہ نہیں ہے کہ جس کو بڑی مشکل ہو اس کو سمجھنے میں. تو یہی اس سلسلے میں کہنا چاہوں گا. اور الوصیت میں بھی جیسے حضور نے ابھی ہم نے ذکر کیا، حاشیہ میں بھی بتایا، اور صاف کہا کہ میرے بعد اللہ تعالیٰ نے ایک شخص کا وعدہ ہے اور اس نے آنا ہی آنا ہے. خدا نے مجھ سے وعدہ کر رکھا ہے اور اس نے آنا ہی آنا ہے، اور یہ بھی بتا دیا کہ وہ ایک معمولی سا انسان ہوگا، بلکہ یہ یہاں تک کہہ دیا کہ ہو سکتا ہے وہ قابل اعتراض بھی ہو. تو ہر چیز کھول کے بتا دی. تو اس لیے یہی خلیفہ اول کا بھی یہی ایمان تھا. خلیفہ بننے کے بعد کہیں انہوں نے نہیں کہا کہ دیکھو لوگوں میں قدرت ثانیہ ہوں. لوگ ان سے دعائیں کراتے رہے، سب مل کے دعائیں کرتے رہے. پوری جماعت میں کسی ایک شخص نے بھی اختلاف نہیں کیا اس زمانے میں کہ یہ، اور خلیفۃ مسیح اول جو تھے انہوں نے بھی نہیں کہا کہ میں دیکھو کس قسم کی آپ دعائیں کرا رہے ہو، میں تو خود قدرت ثانیہ ہوں. کس قدرت ثانیہ کے لیے آپ دعائیں؟ ایک دفعہ نہیں کہا، بلکہ دعائیں کیں، اور تمام دنیا کی جماعتوں میں اس کی تحریکات کیں بار بار، اور تہجد لگاتار پڑھتے رہے اس سلسلے میں. تو یہ ساری باتیں ثابت کر رہی ہیں. بلکہ یہاں تک کہہ دیا کہ اپنے اجتہاد سے، کہ میں سمجھتا ہوں کہ 30-40 سال میں اپنے اجتہاد سے کہا اللہ تعالیٰ نے مبعوث کرنا ہے، یہ کسی انسان نے تو مبعوث نہیں کرنا تھا. ایک اندازے سے اپنے سے کہہ دیا کہ میں سمجھتا ہوں کہ وہ جو مجدد، جو موعود مجدد ہے، جس کا حضرت امام مہدی علیہ السلام بار بار آخر تک انتظار کرتے رہے، وہ ضرور ظہور میں آئے گا اور جلد آئے گا. تو یہ بات بھی ظاہر کرتی ہے کہ یہ خلیفۃ مسیح اول کے بعد یہ سارا جو جھوٹ اور دجل گھڑا گیا ہے، یہ بعد میں گھڑا گیا ہے. اچھا طارق چوہان صاحب، یہاں ہم دیکھتے ہیں کہ وقت کے ساتھ ساتھ جو اعتقاد اور عقائد کے اندر جو ڈالیوشن آیا ہے، اس میں جو سب سے بڑا جو ڈالیوشن یا رد بدل ہوا ہے وہ مجددیت کے اوپر ہی ہوا ہے. اور اس کے برخلاف ہم یہ دیکھتے ہیں کہ مسیح علیہ السلام کی تحریرات میں حدیث مجددین اور مجدد اور آیت استخلاف اور بے شمار جگہ پر جو ہے اس کا ذکر ہوتا ہے، اور آپ اپنے آپ کو مجدد ثابت کرتے ہیں. جبکہ ہم دیکھتے ہیں کہ جماعت احمدیہ قادیان میں جو مجدد ہے، جو کانسیپٹ دیا جا رہا ہے، وہ ایسا ہے کہ جیسے کوئی چھوٹا موٹا احمدی ہے جو تجدید دین کر رہا ہے. تو یہ ایسا کیوں ایسا جو ہے چینج شفٹ کیوں ایسا ہوا ہے؟ کیوں ہوا ہے؟ یہ اصل بات ہے، یہ تو ہمیشہ سے ایسے ہی ہوتا رہا ہے. ابھی ہم ذکر کر رہے تھے حضرت یوسف علیہ السلام کا، کہ قرآن مجید میں جیسے ذکر ہے کہ جب یوسف علیہ السلام وفات پا گئے تو لوگوں نے کہنا چاہیے اب اللہ تعالیٰ کسی کو نہیں بھیجے گا. تو اور اس بات کے متعلق اللہ تعالیٰ نے بڑی ناراضگی کا اظہار فرمایا ہے کہ یہ تو تمہارے لوگوں کا کام ہی نہیں ہے، یہ تو اللہ تعالیٰ کی برتی ہے. وہ جانتا ہے کب کس وقت یہ ضرورت ہے اور کس کو اس نے منتخب کرنا ہے.
تو یہ ساری یہ جو مجدد کا مقام گھٹانے کی سازش کی گئی ہے جماعت احمدیہ خلافت پرست میں، یہ صرف اس لیے ہے کہ اس مرزائی گدی کو آگے چلایا جائے. اب دیکھیں نا، مرزا محمود صاحب خود تفسیر صغیر میں بھی کہہ رہے ہیں کہ مجدد جو ہے وہ شہاب مبین ہوتا ہے، اور وہ ایک وقت کا مجدد اور نبی ہوتا ہے، اور دین میں سے تمام رخنہ اندازیوں کو دور کر دیتا ہے. ان کا یہ اعتقاد تھا. لیکن جب نیت بدل گئی تو پھر انہوں نے کہنا شروع کر دیا کہ نہیں، مجدد تو خلیفہ، انتخابی خلیفہ تو گویا آپ ہے، اور مجدد جو ہے جس کو خدا نے کھڑا کرنا ہے وہ تیمم ہے. تو یہ سارا حصہ جو اس میں اعتقاد کی گمراہی کی طرف جو گیا، اس کے پیچھے سارا یہی تھا کہ اپنی مرزائی خاندانی گدی کو قائم کرنے کے لیے اور قیامت چک چلانے کے لیے انہوں نے یہ سارے رد و بدل کیا. حالانکہ حضرت مسیح موعود علیہ السلام کی بے شمار کتابیں، بے شمار صفحات مجددین سے بھرے ہوئے ہیں، اور حضرت مسیح موعود علیہ السلام تو فرما رہے ہیں کہ ہر مذہب جو دنیا کا ہے اس وقت وہ کہہ سکتا ہے ہمارا مذہب بھی جو ہے خدا کا مذہب ہے، سچا مذہب ہے. لیکن انہوں نے فرمایا کہ صرف اسلام سچا مذہب ہے اس لیے کہ اس میں اللہ تعالیٰ نے وعدہ فرمایا ہے کہ ہر صدی کے سر پر مجدد کھڑا ہوگا اللہ تعالیٰ سے الہام پا کر، اور دین کو پھر وہ ایک فلٹریشن کر کے نئے سرے سے وہ تازہ بتازہ کر دے گا. اور یہی وجہ ہے کہ ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ صرف اسلام ہی ہے جو زندہ مذہب ہے، جو قیامت تک کے لیے ہے، کیونکہ اس میں اس کو زندہ رکھنے کے لیے نئی روح پھونکی جاتی ہے ہر صدی کے سر پر. لیکن چونکہ مرزائی خلیفے نہیں چاہتے تھے کہ مجددین کے سلسلہ کو مانیں، کیونکہ پھر ان کی خلافت ختم ہوتی تھی، تو اس وجہ سے یہ باقاعدہ ایک سازش کے تحت یہ گمراہ کن عقیدہ پھیلایا گیا جماعت میں. اور پھر مرزا ناصر صاحب نے تو یہ بھی کہہ دیا کہ جو مجدد کا نام لے وہی منافق ہے. اور ہمارے جو مرزا مسرور صاحب ہیں انہوں نے کہہ دیا مجدد کا ذکر تو نہ قرآن ہے نہ حدیث میں، مجدد کی تو کوئی حیثیت ہی نہیں ہے، وہ آپ بھی مجدد، عورتیں بھی مجدد، بچے بھی مجدد ہیں. لیکن حضرت مسیح موعود کی تعلیم تو یہ نہیں ہے. وہ حضرت مسیح موعود تو فرما رہے ہیں کہ وہ مجدد وہ ہے جو اللہ تعالیٰ سے الہام پا کر کھڑا ہوتا ہے. جو حدیث مجددین کے الفاظ ہیں اس میں یبعث آیا ہے، یعنی اس کی بعثت ہوتی ہے، اور بعثت اللہ تعالیٰ سے الہام پا کر ہوتی ہے. کوئی انتخابی خلافت کمیٹی تو نہیں نا اس کا انتخاب کرتی. ویسے حیرت کی بات یہ ہے کہ 1970-80 کی دہائی میں جہاں پر قادیانی خلفاء جو تھے وہ احمدیوں کی برین واشنگ کر رہے تھے کہ مجددیت جو ہے وہ کوئی نہیں ہے، نہ کوئی آئے گا. اور یہ وہی پیریڈ ہے جب اللہ تعالیٰ نے ایک شخص کو، حضرت عبدالغفار جنبہ صاحب کی تخم ریزی شروع کر دی تھی. تو وہ کہتے ہیں نا ماکر و ماکر اللہ واللہ خیر الماکرین، اور وہی شخص جو ہے خلیفہ رابع کے سامنے اپنے مجددیت کے دعویٰ لے کر کھڑا ہو گیا. تو اس سلسلے میں تھوڑا سا آپ مجھے روشنی ڈالیں کہ جو مجدد ہوتے ہیں کیا ان کے لیے الہام پا کر کھڑا ہونا ضروری ہوتا ہے؟ جی ہاں، حضرت مسیح موعود علیہ السلام کی تحریر ہی آپ دیکھ لیں گے، جب تک کوئی روح القدس کی تائید پا کر کھڑا نہ ہو میرے بعد سب مل کر کام کرو. تو یہ واضح ہے کہ اس نے اللہ تعالیٰ سے الہام پانا ہے اور پھر اس نے دعوے کو پیش کرنا ہے. اور یہ چیز ہم 15ویں صدی کا آغاز ہوا ہے تو ہم دیکھتے ہیں کہ یہی کچھ ہوا ہے. ایک شخص نے جس کے ظاہری حالات بالکل نہیں ایسے لگتے کہ وہ سوچ بھی سکے کہ یہ دعویٰ کرنا ہے، اللہ تعالیٰ نے اس کو، یہ اللہ تعالیٰ کا فیصلہ تھا، اس نے اس کو چن لیا. اس شخص نے جماعت کے امام کو لکھ دیا کہ میں جناب غیب سے مجھے باتوں کا پتہ چلا ہے اور اللہ نے مجھے خبر دے دی ہے کہ آپ کے والد صاحب کا دعویٰ ٹھیک نہیں ہے. اگر آپ سمجھتے ہیں کہ وہ ہیں تو ان کی دلیل پیش کر دیں. خلیفہ رابع اس کا کوئی جواز پیش نہیں کر سکے تھے. اب یہ اللہ تعالیٰ نے الہام سے ہی وہ خبریں دی تھیں کہ وہ ایک پوری جماعت کے خلاف ایک شخص یعنی آواز بلند کی جس کی کوئی جرت ہی نہیں کر سکتا ایک نارمل آدمی جو حالات تھے. تو یہ اللہ تعالیٰ ہی قوت دیتا ہے وہی و الہام سے، اور وہ شخص زندہ ہوتا ہے اس الہام سے. میری کل کی تقریر بھی اسی موضوع پہ ہے تو میں انشاءاللہ یہ چیزیں
الہام کے موضوع پر ڈیٹیل میں وہاں پہ ڈسکس کروں گا کہ اللہ تعالیٰ کا کسی کو الہام کرنا کم و بیش، اس کو اگر میں دنیا کی عام مثال سے دوں تو جیسے ہم ریموٹ کنٹرول سے مثلا ٹی وی آن کر دیتے ہیں، تو ایک وہ ٹی وی جو ایک بظاہر پلاسٹک اور میٹلز اور چپس کا ہے، وہ ایک نئی دنیا ہمارے سامنے پیش کر دیتا ہے، ایک زندہ وجود ہو جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کی وحی بھی اسی طرح ہے، جب وہ کسی پر اس کا کانٹیکٹ ہوتا ہے تو وہ شخص پھر زندہ ہو جاتا ہے، پھر وہ ایک نئی دنیا پیش کرتا ہے، پھر وہ اللہ تعالیٰ کی، کیونکہ اللہ سے اس نے وہ سگنل لیا ہوتا ہے، تو پھر وہ اس کے مطابق زندگی کے حقائق پیش کرتا ہے، جو غلطیاں ہو گئی ہوتی ہیں ان کو سامنے لے آتا ہے۔ تو ہم اپنے موجودہ امام جن کی زندگی میں صاف دیکھ رہے ہیں، اور وہ دلائل ساتھ لے کر آتا ہے، وہ دلائل اس کی سچائی کے گواہ کے طور پر کھڑے ہوتی ہیں۔ یہ ساری چیزیں ہم دیکھ رہے ہیں، اور اس سے صاف پتہ چلتا ہے کہ مجدد اللہ تعالیٰ کی وحی و الہام سے ہی کھڑا ہوتا ہے، خود نہیں دعویٰ کر سکتا۔ وہ خود دعویٰ کرے گا تو وہ وہی ہوگا جو مرزا بشیر الدین کے ساتھ ہوا تھا۔ پھر جی، میں اس سلسلے میں ایک چیز ایڈ کرنا چاہتا ہوں کہ حضرت مسیح و امام مہدی علیہ السلام نے فرمایا ہے، جو کہ اس دور کے حکم عدل تھے، اور اس میں ہمارا جماعت احمدیہ قادیان سائڈ یا جماعت احمدیہ لاہور سائڈ کے ساتھ کوئی اختلاف نہیں ہے، ہم سارے مانتے ہیں اس بات کو کہ وہ حکم عدل تھے، مگر افسوس ہے کہ زبان سے تو اقرار کرتے ہیں بعض لوگ، لیکن دل سے نہیں، اور ان کی تعلیمات پہ عمل نہیں کرتے۔ حضور نے صاف واضح فرمایا ہے، جگہ جگہ فرمایا، ہم اتنے دفعہ وہ حوالے پیش کر چکے ہیں تقریروں میں، فورموں میں، ہر جگہ پہ، کہ مجدد، محدث، نبی اور رسول جو ہیں یہ سارے مامورین ہیں، ان کا یہ مقام ہے کہ ان کو اللہ تعالیٰ الہام کے ذریعے کھڑا کرتا ہے۔ تو یہ بحث، یہ بات کرنا کہ ایک شخص جو ہے خلیفہ ہے، اس کو الیکشن کے ذریعے چنا گیا ہے، اس کا مقام جو ہے وہ تو جناب سورج ہے، اور جس کو اللہ تعالیٰ نے الہام کے ذریعے ذلی نبوت تک کا درجہ دے دیا ہے، مجدد جو ہے وہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی سے روشنی پا کے ان کی جو شریعت ہے، ان کے جو احکامات ہیں، اس میں کوئی بگاڑ پیدا ہوا اس کے سیدھا کرنے کے لیے آیا، اس کو دیا بنا دیا۔ تو یہ سراسر ایک ظلم ہے، اور ہماری دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمارے ان سب بھائیوں کو اس مصیبت سے بچائے جس میں یہ گرفتار ہو گئے ہیں، اور کوشش ہم کر رہے ہیں لیکن سمجھ نہیں پا رہے یہ لوگ۔ جی اس میں ایک بات یہ بڑی ضروری ہے کہ دیکھیں، مجدد نے دین کی تجدید کرنی ہوتی ہے، اور دین کی تجدید الہام کے بغیر ممکن نہیں ہے۔ اب دیکھیں، ایک انسان اگر اپنی ثواب دید سے اگر دین کی کوئی تجدید کرے گا تو اس میں ظاہر نفس پرستی اس کی آئے گی، وہ تجدید وہ والی کرے گا جس سے اس کو ذاتی فائد ہوں۔ جیسا کہ ہم نے دیکھا ہے کہ حدیثوں کی بھی ایسی ایکسپلینیشن کرتے ہیں، اور عام طور پہ جو ہمارے ملکوں میں مرد حضرات ہیں وہ عورت کو دباتے ہیں اسی وجہ سے، غلط طور پہ حدیثیں پیش کر کے اور اس کی غلط تشریحات کر کے کہ ہمیں خدا نے یہ حق دیا ہے کہ ہم یہ زیادتی اور ظلم کو جائز رکھیں۔ تو جو شخص دین کی تجدید کرنے کا دعویٰ کرے گا اور الہام کی روشنی سے وہ اگر اس کو نہیں ہوگی نصیب، تو وہ پھر اس کی نفس پرستی اس میں آئے گی۔ لیکن جب جس کے اوپر الہام اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہوتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کی تطہیر کر دیتا ہے، تو پھر اس کی اپنی نفس پرستی ختم ہو جاتی ہے، تو وہ پھر صرف خدا تعالیٰ کا پیغام ایک خدا تعالیٰ کے خوف اور ڈر سے اور تقوی کے ساتھ وہ لوگوں کو پہنچاتا ہے، اور اس چیز کے لیے اس کو ڈر ہوتا ہے کہ میں پوچھا جاؤں گا اگر میں نے اللہ تعالیٰ کا پیغام نہیں پہنچایا۔ اس میں نفس پرستی کوئی نہیں ہوتی۔ جیسا کہ ہم انبیاء کی تاریخ دیکھتے ہیں کہ ان لوگوں نے اپنے لیے کچھ نہیں بنایا، نہ اپنے بچوں کے لیے کوئی جائیداد چھوڑ کے گئے، کیونکہ وہ جانتے تھے کہ اس دنیا کی کوئی حیثیت نہیں ہے۔ اصل دنیا وہی ہے جو قیامت کے بعد، مرنے کے بعد انسان کو ملتی ہے، اللہ تعالیٰ کے قرب ملتا ہے۔
تو اس لیے اس دولت اس کی حصول کے لیے انہوں نے کوششیں نہیں کی، روحانی ترقی کے لیے انہیں کوششیں کی. اس لیے یہ کہنا کہ جی مجدد جو ہے وہ ایسے ہی کھڑا ہو جاتا ہے، بچہ بھی مجدد، عورت بھی مجدد ہے، یہ انتہائی احمقانہ بات ہے. اور یہ خلیفہ صاحب کے منہ سے یہ بات نکلی ہے کہ ایک چھوٹا بچہ کون سی تجدید کرے گا؟ ایک عورت یا مرد یا عام مرد کیا تجدید کرے گا؟ اور اس کو تو علم ہی نہیں ہے کچھ. اللہ تعالیٰ کی طرف سے علم ہوتا ہے، انسان کا علم تو کسی قابل نہیں ہے. ہاں اللہ تعالیٰ جب علم دیتا ہے تو اسی کے لحاظ سے پھر وہ تجدید ہوتی ہے. جیسے حضرت مسیح موعود علیہ السلام نے فرمایا آتے استخلاف کی تفسیر کرتے ہوئے کہ اللہ تعالیٰ نے دائمی خلیفوں کا وعدہ دیا، اور وہ جو مجدد وقت ہوتا ہے وہ انہی صلاحیتوں اور ملکوتی قوتوں سے اس کو مالا مال کیا جاتا ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے، جس کے لیے جو ضروری ہیں کہ جو مفاسد اس زمانہ میں پیدا ہوئے ہیں ان کا وہ رفع دفع کر سکے. اس لیے ان کے علاوہ اس کو کوئی علم نہیں دیا جاتا، کیونکہ اس نے وہی کام کرنا ہوتا ہے جو اللہ تعالیٰ نے دیا جاتا ہے. اور یہی بات حضرت عبدالغفار جنبہ علیہ السلام کر رہے ہیں. بظاہر جیسے وہ خود بھی کہتے ہیں میں تو جنگل میں پیدا ہوا ہوں، لیکن دلیل کی جو قوت اللہ تعالیٰ نے ان کو دی ہے ان سے یہ سارے لوگ جو ہیں وہ دب کے بیٹھے ہوئے ہیں. اور یہی بات ہے کہ وہ یہ علم ان کا ذاتی علم نہیں ہے، جیسے کہ وہ کہتے ہیں میرا تو کوئی علم نہیں تھا، مگر اللہ تعالیٰ نے ان کو چنا اور وہ علم دیا جس کی ان کو ضرورت تھی. اچھا یہاں پر ایک اور بھی چیز میں سمجھتا ہوں کہ ثابت ہوتی ہے کہ جماعت احمدیہ کی پہلی صدی کا پہلا مجدد کیا یہ بات ثابت نہیں کرتا کہ حضرت مسیح موعود علیہ السلام جو پچھلی صدی میں آئے تھے ان کا دعویٰ صداقت پر مبنی تھا، اور وہ جماعت احمدیہ کے فرقے جو اس مجدد سے محروم ہیں اور عالم اسلام جو اس سے محروم ہے، تو کیا ان کے لیے ایک نشان ہے حضرت مسیح علیہ السلام کی صداقت کا؟ تو اس سلسلے میں جی ڈاکٹر صاحب یہ ماشاء اللہ آپ نے بہت اچھا پوائنٹ ریز کیا ہے کہ اس میں کوئی شک نہیں کہ حضرت امام مہدی علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے جو خبر دی تھی اس سے بڑھ کے اس سے پیچھے جائیں، حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو اس بات کو اللہ تعالیٰ نے خبر دی تھی، اور حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے عمومی طور پر ہر صدی کے سر پر ایک مجدد کا ذکر تو کیا ہی حدیث میں، اور اس کے علاوہ 2 موعود وجودوں کا ذکر کیا، اور یہاں تک فرمایا کہ یہ امت ہرگز ہلاک نہیں ہوگی جس کے شروع میں ہوں، آخر پہ عیسیٰ ابن مریم ہے، اور جس کے درمیان میں مہدی ہے. تو یہ بات تصدیق کرتی ہے، یہ تو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی صداقت بھی پیش ہو رہی ہے اس میں، اور حضرت امام مہدی اور تمام مجددین جو آئے ہیں ان کی بھی صداقت جو ہے اس میں شامل ہے، اور حضرت امام مہدی علیہ السلام کی بھی صداقت ہے کہ اب دیکھیں ایک اور شخص کھڑا ہو گیا جو وعدہ تھا جس کا. تو یہ اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ یہ جو اللہ تعالیٰ کے مامورین آتے ہیں وہ پچھلے جو مامورین گزر چکے ہوتے ہیں ان کی تصدیق کرتا ہے. یہ تو قرآن بھی گواہ ہے اس بات کا. تو اسی لیے مسلمان کو یہ امتیازی حیثیت ہے اس کی کہ وہ اس کو ہر مرسل کے اوپر ایمان لانا پڑتا ہے، اور ہم لاتے ہیں الحمدللہ. ہر آنے والے پہ، ہر موعود پہ، ہر پچھلے جو گزر گیا ہم ہر ایک پہ ایمان لاتے ہیں. تو یہ آپ کا پوائنٹ بہت ہی اچھا پوائنٹ تھا ریز کیا جو آپ نے، کہ واقعی اس طریقے سے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی بھی صداقت ثابت ہوئی، حضرت امام مہدی علیہ السلام کی بھی صداقت ہوئی، اور اس کے درمیان جو 12 مجددین آئے ان کی بھی صداقت پیش ہوئی، اور اسی طرح حضرت عبدالغفار جنبہ صاحب علیہ السلام کی بھی صداقت جو ہے وہ ہم سب کے سامنے کھل کے آ جاتی ہے. اچھا کوئی صاحب کوئی ایڈ کرنا چاہیں گے؟ میرے خیال میں تو یہ جو عبدالغفار جنبہ صاحب نے مجدد کا اعلان کیا ہے، یہ تو بہت بڑی خوشخبری ہے پوری دنیا کے لیے، اسپیسیفکلی احمدیوں کے لیے، کہ دیکھیں جو حضرت مسیح موعود علیہ السلام نے باتیں کی ہیں اس کی سچائی یہی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہماری جماعت میں مجدد بھیجا اور کسی جماعت میں نہیں. تو یہ تو بہت بڑی خوشخبری ہے ہمارے لیے، اور اس کو ایکسیپٹ کرنا چاہیے کھلے دل. اچھا ایک یہ بات بھی ہے اصل کہ حضرت مسیح موعود علیہ السلام نے مجدد کا ذکر بھی کیا، اور پھر اس کے متعلق آپ نے یہ فرمایا، ایک خط ہے ان کا جس میں انہوں نے لکھا تھا کہ ہر جو مومن مسلمان ہے اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر یقین رکھتا ہے
اس کو خود ہی یہ چاہیے تھا کہ اب صدی ختم ہونے والی ہے، وہ اپنی ارد گرد تلاش کرے. مطلب یہ نہیں ہے کہ وہ مجدد گھر گھر جا کے پھرے. حضرت مسیح موعود علیہ السلام نے فرمایا ہے کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کا تقاضا یہ ہے کہ آپ ان کے فرمان کی روشنی میں جب صدی ختم ہونے والی ہے تو اپنے ارد گرد مجدد کی تلاش شروع کر دیں. جہاں بھی آپ کو پتہ چلے اس کے پاس جائیں اور اس پر ایمان لائیں. جی جیسے سید صاحب نے بڑا اچھا پوائنٹ یہاں ریز کیا ہے کہ یہ ایک نعمت ہے ہماری جماعت کے لیے، حضرت امام مہدی علیہ السلام کے مومنین کے لیے، کہ یہ ہم میں وہ وجود پیدا ہوا ہے. اس سلسلے میں میں یہ کہوں گا کہ اللہ تعالیٰ نے جو وعدہ کیا ہوا ہے نبیین کا اور صالحین کا اور صدیقین شہداء، یہ وعدہ ان لوگوں کے لیے ہے جو اللہ تعالیٰ کے ہر مرسل کو مانتے ہیں. جن لوگوں نے حضرت امام مہدی علیہ السلام کو نہیں مانا، ان کو رد دیا، نہیں مانا، قبول نہیں کیا، یہ نام ان کے لیے اٹھ گیا، ختم ہو گیا ان کے لیے. اس لیے ہو نہیں سکتا تھا کہ دوسرے مسلمانوں میں یہ مسیح ابن مریم جس کا وعدہ تھا وہ ان میں آ جاتا، یہ ہو ہی نہیں سکتا. تو اللہ تعالیٰ کے فضل سے یہ ہم میں آئے ہیں، اور یہ تصدیق کی ہے اس بات نے. غیر احمدیوں کو بھی سوچنا چاہیے جو نہیں مرزا صاحب علیہ السلام پہ ایمان لاتے، کہ دیکھیں انہوں نے ایک صدی پہلے، حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے 1400 سال پہلے بتایا، انہوں نے ایک صدی پہلے بتایا، ہو بہو ایسے ہوا. اب کیا چاہیے اور تصدیق کے لیے؟ میرا آخری سوال محترم قدیر صاحب سے ہے کہ جیسے کہ ہماری جو ڈسکشن کا آغاز ہوا تھا کہ وہ جو خلیفہ علی منہاج نبوت کے تحت آتے ہیں وہ خوف کی حالت کو امن میں تبدیل کر دیتے ہیں. تو میں یہی سوال کروں گا حضرت عبدالغفار جنبہ علیہ السلام کے حوالے سے کروں گا کہ آج وہ کون سے خوف کی حالت ہے جو امن میں تبدیل ہو رہی ہے؟ جی میرے نزدیک تو اس وقت جو دنیا کی حالت ہے وہ الحاد کی طرف جا رہی ہے. انسان بھول گیا ہے کہ اس کا کوئی خالق ہے، اور یہ بہت بڑی خوفناک حالت ہے. حضرت مسیح موعود علیہ السلام کو آنے والے جس وجود کی جو آج ہمیں زندہ موجود ہے، اس کی بہت بڑی ایک نشانی یہ دی گئی تھی کہ ان اللہ نزل من السماء، اس کا آنا گویا خدا کا آنا ہوگا. یعنی وہ بڑے کھلے کھلے نشانوں کے ساتھ آئے گا اور اللہ تعالیٰ کی ہستی کے ثبوت دے گا. تو وہ خوف کی حالت جس طرف دنیا جا رہی ہے الحاد پرستی کی طرف، وہ اسی توحید کی طرف لوٹ آئے گی جو خدا کا اصل مقصد تھا. جیسا کہ حضرت مسیح موعود علیہ السلام نے یہ جو جملہ ہے کہ جب تک کوئی روح القدس کی تائید پا کر کھڑا نہ ہو جائے سب میرے بعد مل کر کام کرو. اس سے اگر ہم پہلا جملہ دیکھیں تو وہ لکھا ہوا ہے کہ جو میرے بعد نمائندے بنیں گے، میرے جانشین بنیں گے، امام بنیں گے، ان کا مقصد یہ ہوگا کہ وہ نرمی سے اور دعاؤں پر زور دینے سے توحید کی طرف بلائیں جس کے لیے میں بھیجا گیا ہوں. تو وہ مشن پورا ہو جائے گا. رسول کی صلی اللہ علیہ وسلم ایک واحد خدا کا تصور لے کر آئے تھے، لا الہ الا اللہ، اس کائنات کا سوائے اللہ کے کوئی خالق نہیں. لیکن یہاں تو بڑے بڑے خالق بنے بیٹھے ہوئے ہیں. تو انشاءاللہ یہ جو فتح اور ظفر کی کلید بخشی گئی ہے آنے والے وجود کو، وہ وہی ہے، ورچو از گاڈ، نیک کی خدا ہے. تو یہ جب علمی حلقہ میں جائے گی تو الہی وعدوں کی بنیاد پر مجھے کامل یقین ہے، اور ہم سب کو ہے، کہ انشاءاللہ تعالیٰ اسی توحید کی طرف دنیا رجوع کرے گی اور الحاد کو چھوڑ دے گی. اور خدا کا جو وہ مقصد تھا کہ وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، کہ میں نے جنوں انس کو پیدا ہی اس لیے کیا تھا کہ وہ میری عبادت کریں، میری طرف آئیں، وہ مقصد انشاءاللہ اس ہاتھ پر پورا ہوگا. اور اس کی بشارت ان الفاظ میں بھی دی گئی ہے، قومیں اسے برکت پائیں گی. برکت یہی پائیں گی کہ وہ اس خدا کی طرف لوٹیں گی.
وہ زمین کے کناروں تک شہرت پائے گا، یعنی وہ انشاءاللہ کامیاب ہوگا۔ تو میں امید رکھتا ہوں کہ آپ کی بات کا مفصل جواب دے دیا۔ اچھا، میں پینل کا شکر گزار ہوں۔ اب ہم اس پروگرام کا اختتام کرتے ہیں، انشاءاللہ تعالیٰ اسی سلسلے کا دوسرا پروگرام جو ہے ہم کل کریں گے۔ تو میں سب کا شکر گزار ہوں جو اس پینل میں تشریف لائے۔ تھینک یو ویری مچ۔